السلام علیکم اینڈ ہیلو یوٹیوب فیملی. پہیلیوں کے دلچسپ ایپیسوڈ نمبر 8 میں خوش آمدید. اس ویڈیو میں آپ سے ریوارڈ کمپٹیشن 1 کے لیے دوسرا سوال پوچھا جائے گا، تو اس لیے آپ نے ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے. بھوت پور گاؤں میں گاؤں کے وڈیرے کا قتل ہو گیا. اس گاؤں میں کوئی بھی تھانہ نہیں تھا، اس لیے قریبی شہر کے پولیس تھانے کو اطلاع دی گئی. تھانے کے انچارج انسپکٹر ٹکلو نے اپنے 2 پولیس آفیسرز کو بھوت پور گاؤں میں قتل کی تحقیقات کے لیے بھیجا. گاؤں شہر سے کافی دور تھا اور اس کے متعلق مشہور بھی تھا کہ وہاں بھوت رہتے ہیں. اس لیے دونوں آفیسرز ڈر گئے اور فیصلہ کیا کہ ہم بھوت پور گاؤں نہیں جائیں گے اور ایک جھوٹی رپورٹ بنا کر اپنے انچارج کو دے دیں گے. تو پھر دونوں نے ایک جھوٹی رپورٹ بنائی اور اپنے انچارج کو دے دی. وہ رپورٹ کچھ یوں تھی: گھر کا دروازہ کھلا تھا، فرش پر خون ہی خون تھا، مقتولہ منہ کے بل فرش پر پڑی تھی، میز پر ایک چاقو اور 2 چائے کے کپ پڑے تھے. لیکن رپورٹ پڑھتے ہی انچارج سمجھ گئے کہ یہ رپورٹ جھوٹی ہے. تو یوٹیوب فیملی، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ انچارج کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ رپورٹ جھوٹی ہے؟ غور سے دیکھیں اور بتائیں. اور اس پہیلی کا جواب ہے کہ رپورٹ میں لفظ مقتولہ لکھا تھا، جس کا مطلب ہے کہ قتل ہونے والا فرد ایک خاتون ہے، جبکہ قتل گاؤں کے وڈیرے کا ہوا تھا، جس سے صاف ظاہر ہے کہ رپورٹ جھوٹ پر مبنی ہے. چلیے اب اگلی پہیلی دیکھتے ہیں. ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ اگر کسی شخص نے کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے تو اسے میرے پاس لے کر آئے اور مجھ سے بدلے میں بہت سارا سونا اور ہیرے جواہرات لے جائے. ایک دن ایک کیمیا دان ایک بوتل میں عجیب و غریب محلول لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور عرض کی: بادشاہ سلامت، میں نے ایک ایسا محلول تیار کیا ہے جو اگر کسی چیز کے ساتھ چھو جائے تو 1 سیکنڈ میں اس کو جلا کر ختم کر دے گا. یہ بات سنتے ہی بادشاہ نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو جھوٹ بولنے کے جرم میں 10 کوڑے لگائے جائیں. تو یوٹیوب فیملی، آپ بتائیے کہ اس محلول کی جانچ کیے بنا بادشاہ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ کیمیا دان جھوٹ بول رہا ہے؟ اس پہیلی کا جواب جاننے سے پہلے اپنا جواب کمنٹ کریں. اس پہیلی کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ محلول اتنا طاقتور اور خطرناک ہوتا تو وہ جس بوتل میں موجود تھا اس نے اس بوتل کو کیوں کچھ نہیں کیا، جس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ کیمیا دان جھوٹ بول رہا ہے. چلیے اب اگلی پہیلی دیکھتے ہیں. ایک گونگا بچہ اپنی امی کے ساتھ کمبھ کے میلے میں گیا، لیکن رش ہونے کی وجہ سے وہ ماں سے بچھڑ کر گم ہو گیا. 20 سال بعد اس کی امی کو کسی نے اطلاع دی کہ ایک گھر میں تمہارا کھویا ہوا بیٹا موجود ہے. وہ عورت جب اس گھر میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا وہاں 3 لڑکے موجود ہیں اور وہ تینوں کے تینوں لڑکے گونگے ہیں اور بول نہیں سکتے. تو یوٹیوب فیملی، آپ بتائیے کہ وہ عورت اپنے بیٹے کو کیسے پہچانے گی؟ اس پہیلی کا جواب بہت ہی آسان ہے. اگر آپ نے اس پہیلی کو دھیان سے دیکھا ہوگا تو اس کا جواب دینا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے. اور اس پہیلی کا جواب ہے کہ یہ اس عورت کا بچہ ہے، کیونکہ اس کی بھویں بچپن سے ہی الٹی تھی. ویورز، اب آپ سے ریوارڈ کمپٹیشن کا سوال کیا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ پہیلی میں دکھائی گئی جھوٹی رپورٹ میں میز پر کتنے چائے کے کپ کا ذکر ہے؟ جلدی سے اپنا جواب کمنٹ کریں. چلیے اب اگلی پہیلی دیکھتے ہیں. ایک دن 12 بجے انسپکٹر ٹکلو اپنے بہت اچھے دوست مسٹر کامران سے ملنے ان کے گھر پہنچے. مسٹر کامران اپنے گھر پر اکیلے رہتے تھے، اس لیے گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر انسپکٹر ٹکلو کو تعجب ہوا. جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسٹر کامران زمین پر پڑے ہیں اور ان کے چاروں طرف خون ہی خون ہے. کسی نے انہیں چاقو مار کر قتل کر دیا تھا. انسپکٹر ٹکلو نے جب کمرے کا معائنہ کیا تو انہیں صوفے پر مسٹر کامران کا فون نظر آیا. فون چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ اس دن اب تک 4 افراد نے مسٹر کامران کو فون کال کی تھی، جس میں ایک ان کا بیٹا فرحان، دوسرا ان کا دوست علی، تیسرا بینک مینیجر شاہ زیب اور چوتھا فیملی ڈاکٹر عمر. انسپکٹر ٹکلو نے تفتیش کے لیے ان تمام افراد کو کال کرنے کی وجہ دریافت کی. تو مسٹر کامران کے بیٹے فرحان نے کہا: میں نے ابو کا حال چال دریافت کرنے کے لیے کال کی تھی. ان کے بہترین دوست علی نے کہا: ہم تمام پرانے دوست گھومنے پھرنے کا پلان بنا رہے تھے، اس لیے کامران کو دعوت دینے کے لیے فون کیا تھا، لیکن اس نے منع کر دیا. بینک مینیجر شاہ زیب نے کہا: آج میری ان کے ساتھ میٹنگ تھی، لیکن بینک میں رش زیادہ ہونے کی وجہ سے میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں، تو اس لیے میٹنگ کینسل کرنے کے لیے میں نے فون کیا تھا.
फैमिली डॉक्टर उमर ने कहा, कल रात को मिस्टर कामरान को बहुत तेज बुखार था, इसलिए वो चेकअप करवाने मेरे पास आए थे, लेकिन जाते हुए अपना वॉलेट मेरे पास भूल गए। तो बस यही बताने के लिए मैंने फोन किया था। सबके बयानात सुनने के बाद इंस्पेक्टर टकलू समझ गए कि इनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है और वो मुमकिना तौर पर कातिल भी है। तो YouTube फैमिली, क्या आप बता सकते हैं? अगर इस पहेली को आपने ध्यान से देखा है तो इस पहेली का जवाब देने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इस पहेली का जवाब है कि बैंक मैनेजर शाहजेब झूठ बोल रहा है। फोन पर मौजूद तारीख के मुताबिक उस दिन संडे है, तो बैंक खुल ही नहीं सकता। तो बैंक में रश और मीटिंग कैसे हो सकती है? YouTube फैमिली, उम्मीद है कि आपको ये रिडल एपिसोड पसंद आया होगा। इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया।